کیا کہتے ہیں؟ شب برات۔ تو شب برات کے بارے میں علماء کرام محدثین کی نقل کی ہوئی احادیث بیان کرتے رہتے ہیں۔ محدثین نے اس پر ابواب بھی باندھے اور ہیڈنگ دی لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی درمیانی رات، یعنی 15ویں رات جو ہے وہ بالکل درمیان میں آتی ہے، تو شعبان کی درمیانی رات، یہ ہیڈنگ دے کر محدثین نے اس کے حوالے سے احادیث بھی نقل کی ہیں۔ جامع ترمذی میں موجود ہیں، ابن ماجہ شریف میں، بیہقی اور دیگر کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں، اور سخت قسم کے نقاد بھی یہ کہتے ہیں کہ اس شب برات پر جو احادیث موجود ہیں ان کو جمع کیا جائے تو وہ اصول حدیث کے مطابق جو تعدد طرق ہے وہ تقویت دیتا ہے، اور ان حدیثوں سے شب برات کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ ایک حدیث صرف حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد بتاتی ہے، فرمایا ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، بے شک اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان آسمان دنیا کی طرف خاص توجہ رحمت فرماتا ہے، فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، اور بنو کلب قبیلہ کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ گناہوں کی بخشش کر دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور جو گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ آپ سب آئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ آس لے کر کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں گے، ٹھیک ہے، کچھ دوسری تمنائیں اور آرزوئیں بھی آپ کے دل میں مچل رہی ہوں گی، وہ بھی احادیث کا دامن تھام کے ہی آپ آئے ہیں کہ ایسی صدائیں ہوتی ہیں، الا من مسترزق، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، الا من مبتلا، ہے کوئی کسی مصیبت میں مبتلا کہ میں اس کو عافیت دوں، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، یہ صدائیں غروب آفتاب سے طلوع فجر تک جاری رہتی ہیں۔ تو آپ اس کے لیے بھی آئے ہوں گے، لیکن بنیادی چیز بخشش مانگنا ہے، اور اسی میں سب کچھ ہو جاتا ہے۔ استغفار اور توبہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ اسی میں سب کچھ ہو جاتا ہے، یعنی آپ گناہوں کی بخشش مانگیں، مشکلیں بھی حل ہو جائیں گی، بارشیں بھی ہو جائیں گی، اولاد بھی مل جائے گی، اور کاروبار میں بھی برکتیں ہو جائیں گی، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ استغفار اتنی بڑی سعادت ہے، استغفار اور توبہ ایک طرف تو ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تو گناہوں کو بخشوانے کا سلسلہ ہے، لیکن یہ گناہ گاروں کے ساتھ خاص نہیں، اللہ تعالیٰ کے اخص الخاص بندے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ عرض کرتا ہوں۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اور ہمیں حکم دیا کہ تم بھی توبہ اور استغفار کیا کرو۔ اگرچہ ہماری توبہ تو گناہوں کو بخشوانے کے لیے ہے، اور نبی پاک کی توبہ اور استغفار کرنا جو ہے اس کی تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، شان وہ بڑا ذیشان اور عالی شان ان کا عمل ہے، کیونکہ وہ تو ان کی تو شان یہ ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں،
یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہاں تو گناہ کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو پتہ چل گیا کہ استغفار جہاں یہ اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کا سلسلہ ہے، وہاں یہ باقاعدہ ایک عبودیت ہے، بندے کی بندگی کا ایک انداز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اپنے بخشنے کے حوالے سے بہت سی جگہ ذکر کیا ہے، فعلوں میں تو بہت سی جگہ فعل کے ساتھ یعنی ورب کے ساتھ، ان اللہ یغفر، بے شک اللہ بخش دیتا ہے، الذنوب جمیعا، تمام گناہوں کو، ان اللہ تبارک و تعالی یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا شرک کے علاوہ ہر گناہ بخش دے گا۔ تو آپ قرآن کریم میں دیکھیں تو بے شمار بخشش کی بات، بخشش مانگنے کے حکم، محبوب ان امتیوں کے لیے بخشش مانگیں، آپ شفاعت کریں ان کی۔ تو استغفار کا جگہ جگہ ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان میں سے ایک نام ہے غفور، بہت زیادہ بخشنے والا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام قرآن پاک میں 91 مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام میں مبارک ہے صفاتی نام غفار، بہت زیادہ بخشنے والا، قرآن پاک میں 5 مرتبہ آیا۔ اور ایک خاص بڑے حسین انداز میں ایک اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام آیا سورہ مومن، غافر الذنب، گناہ کو بخشنے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت جگہ جگہ ہم جیسے گناہ گاروں کو تسلی دینے کے لیے، مایوسی سے بچانے کے لیے، اپنی رحمت میں چھپانے کے لیے جگہ جگہ اپنے یہ صفاتی نام ذکر کیے۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب بڑی وسیع بخشش فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی آس کے لیے ہم آئے ہیں، آس لگا کر ہم آئے بیٹھے ہیں بخشش مانگنے کے لیے۔ تو بس اللہ کی بارگاہ میں ہم نے بخشش مانگنی ہے، سنجیدگی یاد رکھے ضروری ہے۔ مثال یہی ہے کہ جب آپ کسی سے معافی مانگتے ہیں تو آپ ہنس کے، شرارتیں کر کے، جگتے لگا کے، یا دنیاوی معاملات کو ڈسکس کر کے تو نہیں نہ کرتے۔ اس وقت تو آپ اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ جی بھائی یہ غلطی ہوگی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اگر آپ غیر سنجیدہ ہو گے تو کہے گا یار تو معافی مانگنے آئے۔ تو دنیا کے کسی بندے سے معافی اس طرح نہیں مانگی جاتی، اور یہ اس کی باڈی لینگویج نہیں ہوتی، تو پھر اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اگر ہم سنجیدہ نہ ہوں تو اس پہ ہمیں کچھ سوچنا ہے۔ تو سنجیدگی سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے، گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہے۔ دیکھیں آج مانگ لیں، ورنہ سورہ روم کی آیت نمبر 57 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، جب قیامت کا دن آ گیا تو ظالموں سے کوئی معذرت قبول نہیں کی جائے گی۔ جنہوں نے ظلم کیے ہیں، اپنے اوپر گناہ کیے ہیں، اس دن معذرت کام نہیں آنی، اور نہ ہی کہا جائے گا کہ آج تم رجوع کر لو، توبہ کر لو، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ تو آج دن ہے توبہ کا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 1081 میں فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ قبل ان تموتوا، اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں اس سے پہلے توبہ کر لو کہ تمہیں موت آ جائے۔ مرنے کا کسی کو پتہ نہیں ہے، اگلا ہی لمحہ انسان کی سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے، کوئی نہیں پتہ۔ تو مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو۔ اور توبہ کا مطلب، استغفار کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے معافی مانگنا، اور توبہ کا مطلب ہے کہ ندامت کے بعد آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اور اسی طرح جو نیکیاں نہیں کی اس کی بھی معافی مانگنی ہے۔ نہ کرنا بھی، نیکی نہ کرنا بھی گناہ ہے، اور پھر توبہ کیا ہے کہ عزم کرنا کہ وہ نیکیاں کروں گا۔ تو یہ آپ آج ارادہ کر کے اٹھیں کہ ہم آئندہ پھر نیک کام کریں گے۔ سارا سال شب برات میں قاری اقبال صاحب کے بلانے کا مقصد نہیں کہ آج رات آپ عبادت کر لیں بعد میں چھٹی، نہیں، مطلب یہ ہے آ جاؤ اللہ کے گھر میں رحمت کی آس لگا کے، آگے رمضان آ رہا ہے، تم نے روزے بھی رکھنے ہیں، 5 نمازیں بھی پڑھنی ہے، پھر سارا سال فرائض پہ پابندی کرنی ہے، جنہوں نے ذرا انشاءاللہ کہے نا، یہ ہے توبہ۔
یہ نہیں توبہ مطلب کہ وقتی طور پہ منہ سے کہہ دیا استغفار، توبہ معافی مانگنی ہے، رجوع کرنا ہے۔ یہ اسی حدیث میں پھر آگے فرمایا، پہلے فرمایا کہ اے لوگوں مرنے سے پہلے توبہ کر لو، اور پھر فرمایا کہ وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ أَن تُشْغَلُوا، کسی مصروفیت میں پھنسنے سے پہلے تم نیک اعمال میں جلدی کرو۔ کس میں جلدی کرنی ہے؟ برے کاموں میں نہیں جلدی کرنی۔ دنیا والے برے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، یہ کر لے وہ کر لے، اچھا یار نماز بھی پڑھ لیں گے، اب فلاں دن ہے، فلاں شادی ہے، فلاں تہوار ہے، وہ منا لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، عیاشی فحاشی اور یعنی فضول خرچی، اس طرح کے کاموں میں لوگ بھاگتے پھرتے ہیں اور اس میں جلدی کرتے ہیں، ضائع نہ ہو جائے، یہ سین ضائع نہ ہو جائے، یہ بال ضائع نہ ہو جائے، یہ اور میں نے دیکھ کے جانا ہے، ان میں جلدی کرتے ہیں، لیکن یہ دکھ نہیں ہوتا کہ میری نماز ضائع ہو رہی ہے۔ تو اس لیے نیکیوں میں جلدی کرنی ہے، نیکیاں پھیلانی ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دینی ہے، فرائض کی طرف بلانا ہے، اور خود بھی فرائض پہ عمل کرنا ہے، برائیوں سے بچانا ہے اور خود بھی برائیوں سے بچنا ہے۔ تو اس لیے یہ پیغام ہے شب برات کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی۔ حضرت اوزداری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں نبی پاک نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے من دانا نفسہ، جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور موت کے بعد والے وقت کے لیے عمل کرتا ہے، اور عاجز وہ ہے جو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگا دیتا ہے، پھر اللہ سے تمنا بھی رکھتا ہے۔ آپ کے نزدیک عقل مند سیانہ بہادر وہ ہے جو کاروباری ٹیکٹس جانتا ہے، لوگوں کو نقصان دینا جانتا ہے اور اپنے کمائی کرنا جانتا ہے، اور پہلوان آپ سمجھتے ہیں کہ جو دوسروں کو پچھاڑ دیتا ہے، کسی کی سنتا نہیں ہے، بڑا باڈی بلڈر ہے، آپ کہتے ہیں یہ دیکھو جی یہ بڑا، یہ اس کو آپ سمجھتے ہیں بڑا سمجھدار ہے، اس نے کاروبار بنا لیا، بلڈنگیں بنا لی، اس نے یہ کر لیا، اس نے جو ہے وہ اپنی جو ہے منصب حاصل کر لیا فراڈ کر کے، جسے یہ بڑا تیز ہے۔ نہیں، وہ تیز نہیں ہے، وہ سیانہ نہیں ہے جس کو آپ سیانہ کہتے ہیں۔ جو سادہ ہوتا ہے نا، نماز وغیرہ بڑا سادہ، یار تو سادہ ہو، بیوقوف ہو، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیانہ وہ ہے جو آخرت کے لیے اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنا حساب کتاب کرتا ہے اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں دنیا 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 دنیا، بس یہ حاصل ہو جائے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ آخرت میں تو نہیں کہیں گڑبڑ ہو جائے گی اس کام سے، وہ آخرت کو دیکھتا ہے۔ یہ ہو گیا سیانہ۔ اور جس کو آپ سیانہ کہتے تھے، پہلوان کہتے تھے، ڈان کہتے تھے، باڈی بلڈر کہتے تھے، اور بڑا اس کو آپ چودھری کہتے تھے، اس بندے کے بارے میں فرمایا وہ عاجز ہے جو خواہشات کے پیچھے اپنے آپ کو لگا دیتا ہے۔ او جی میرا دل کرتا ہے تو میں یہ بھی کروں گا، وہ بھی کروں گا، اور یوں یاشی کروں گا، اور یوں فحاشی، اور یوں گانے بازی، اور یوں یہ سارا سلسلہ بناؤں گا۔ تو وہ اپنے نفس کو خواہش کے پیچھے لگا کے جو چلا گیا، اور وہ سیانہ نہیں، وہ عاجز ہے۔ اور فرمایا کہ اس نے اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگایا ہے، وہ تو عاجز ہے۔ خواہشات کے پیچھے لگا کے پھر بھی اور نہیں جی بخشش ہو جائے گی، کوئی نہیں جی اللہ بخشنے والا ہے، ہمیں جڑے نے نا کاری صاحبان مولی صاحبان بس ہمیں سختی کرتے رہتے ہیں، کوئی نہیں ہے بھی ٹھیک ہے، کوئی موسمی تہوار ہے کی ہاں جی کوئی نہیں جی ہے، چلو بچیاں دی خوشی ہے، اس طرح۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے خواہشات کے پیچھے لگ کے پھر اللہ سے تمنا رکھتے ہیں۔ فرمایا یہ عاجز ہے۔ مطلب عاجز کیوں ہے؟ قیامت کے دن بے بس ہو جائے گا، رب تبارک و تعالیٰ کے جلال کے سامنے کیا جواب دے گا؟ تو بھائی قاری صاحب نے جو ہے آپ کو بلایا ہے، آج سچی توبہ کرنی ہے برائیوں سے، بے حیائیوں سے، بری باتوں سے۔ اور بری باتیں آپ کو سمجھانے کی ہمیں ضرورت نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی بری بات ہے تو جو معاشرہ میں ہو رہا ہے وہ آپ کو دیکھ لینا چاہیے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بسنت کیسے ہے، بسنت منانی چاہیے کہ نہیں منانی چاہیے؟ اچھا میں نہیں بتاتا، میں آپ سب سے پوچھ لیتا ہوں، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ مسلمان ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، آپ بتائیں کہ کیا بسنت میں کوئی خیر کا کام ہے؟ بلند آواز سے کہے نا، ہاں وہ کم از کم پتا تو جہاں کوئی گڈی اڑا بھی لینا انہوں پتا تو ہوئے نا گناہ ہے، جہاں گناہ انہوں حلال سمجھ کے کرے گا وہ تو ویسے ہی کافر ہو جائے گا۔
گناہ کو حلال سمجھ کے جو کرے کافر ہو جائے گا۔ تو کیوں؟ فضول خرچی ہے، بے حیائی ہے، جانوں کا خدشہ ہے، مسلمانوں کی دل آزاری ہے۔ جو لوگ جن کے پاس ہے وہ چھتوں پہ خرید کے چھتیں عیاشیاں کریں گے، اور پکڑے جائیں گے قانون کے شکنجے میں غریب لوگ، غریبوں کے بچوں کو پکڑ کے لے جائیں گے کہ اس نے ڈور کیوں پکڑی، اس نے گڈی کیوں لٹائی، اس نے گڈی کیوں اڑائی۔ تو جب تماشا ہوتا ہے تو پھر لوگ تو اس کے پیچھے بچوں کو کون روک سکتا ہے؟ تو اس لیے جو چیز ایک بند ہو گئی تھی، کھیلیں اور بھی ہیں، تفریحات اور بھی ہیں، 20 سال سے چیز بند تھی، جانے لوگوں کی جا رہی تھی، چلو اس بہانے ہی لوگوں نے ختم کر دیا تھا اس غلط رسم کو، تو انہوں نے موسمی تہوار پھر منانے شروع کر دیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ اہل مدینہ 2 تہوار مناتے ہیں موسم والے۔ نبی ابا نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضور یہ مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ حضور یہ موسمی تہوار ہیں، ہم اس میں کچھ کھیل کود کر لیتے ہیں، یعنی کچھ تفریح کر لیتے ہیں۔ تو نبی ابا نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے جی کھیل کود ہے تو کوئی بات نہیں، آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے بدلے میں ان دنوں کے جگہ تمہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ عطا فرما دی، اس کو مناؤ۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہم شادیوں پہ غلط رسمیں کرنے والے، بڑی بڑی مہندیاں اور دیگر رسمیں کرنے والے، اور ڈول ڈمکا اور عیاشیاں کرنے والے، شراب نوشیاں کرنے والے، ہر ایونٹ جو انگریز کا ایونٹ بھی ہم نے منانا ہے، ہندو کا بھی ہم نے منانا ہے، ہر کلچر کو، سب سے زیادہ غریب قوم بھی ہمیں، اور سب سے زیادہ تہوار بھی ہم دنیا کے سارے منانے، پھر اسلامی تہوار بھی منانے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ عیدوں کو جو ہم مناتے ہیں اس میں وہ جوش و خروش نہیں ہوتا جتنا کہ آپ دنیاوی تہوار کو منانے میں کر رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا نا کہ وہ تو اللہ کی طرف سے مہمانی تھی، یہاں تو کسی وزیر اعلیٰ نے آپ کو کہا نا کہ مناؤ، وہ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میری طرف سے مہمانی ہے، اس کو ہم بالکل سستی سے منائیں، اور اس کے لیے ہم پرجوش ہو جائیں، تو ہمیں اس پہ سوچنا ہے، ہمیں اس بات کو سوچنا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسمی تہوار قبول نہیں کیے، تو اب ہم کس منہ سے یہ کام کہتے ہیں؟ بہرحال یہ ان کے لیے ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا مسلمان ہے، اور کسی مذہب کے ان کو جو اپنی سوچ ہے، اپنے نظریے، ان کو ہم کچھ نہیں کہتے۔ مسلمانوں کے لیے یہ ساری سوچ ہے کہ جو اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات تمام عالم اسلام کے لیے، خصوصاً فلسطین کے مسلمان اور جہاں کے بھی مسلمان دشمنوں کے نشانے پہ ہیں، عالم کفر سازشیں کر رہا ہے، ہمیں کھیلوں میں تماشوں میں لگایا جا رہا ہے، اور وہ سازشیں جو ہیں نہ جانے کیا رنگ لائیں گی۔ اس لیے آنکھیں کھولیں اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بولیں، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، سیدھی راستہ پر چلنے کی توفیق اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔